بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ با اثر زمیندار کو یتیم کی آہ پھانسی کے پھندے تک لے گئی۔ یہ واقعہ میں نے والد گرامی سے سنا اور بہت سے دیگر لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ جن دنوں پاکستان میں فیلڈ مارشل ایوب خان کرسی صدارت پر براجمان تھے اور ایران میں رضا شاہ پہلوی بطور شاہ ایران مسند اقتدار پر متمکن تھا، اس دور میں حاصل پور میں شین میم نامی زمیندار وسیع شہری جائیداد کا مالک اور ٹرانسپورٹر تھا اور خود ہی اپنی ذاتی بس بھی چلاتا تھا۔ ایک روز سڑک کے کنارے کھڑی ایک بیوہ خاتون کے ہمراہ اس کا 6 سالہ اکلوتا یتیم بیٹا بھی تھا۔ جب بس قریب آئی تو بچے نے چھوٹا سا کنکر اٹھا کر بس کی طرف پھینکا۔ اس کنکر سے بس یا کسی سواری کا کوئی نقصان نہ ہوا، مگر بظاہر اس بیوہ خاتون کی گود اجڑنے کا سبب بن گیا۔ شین میم نامی ٹرانسپورٹر نے غصے میں آ کر دانستہ طور پر معصوم بچے کو بس کے نیچے کچل دیا، بار بار گاڑی کو آگے پیچھے کر کے بچے کا کچومر نکال دیا۔ بیوہ خاتون منت سماجت کرتی رہی مگر ٹرانسپورٹر نے ایک نہ سنی۔ ٹرانسپورٹر کے پاس دولت کی فراوانی کا نشہ بھی تھا، سیاسی اثر و رسوخ بھی تھا۔ عوام الناس نے ظلم کی آواز اٹھائی۔ شین میم اس بچے کے مقدمے قتل میں گرفتار ہو کر پابند سلاسل ہوا۔ عدالت نے سزائے موت کی سزا سنائی۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے سزا بحال رکھی۔ اس کے تعلقات کا عالم یہ تھا کہ شاہ ایران نے بھی صدر ایوب خان کو معافی کے لیے سفارش کی تھی مگر معافی نہ مل سکی اور ظالم کو موت کے پھندے سے جھولنا پڑا، کیونکہ اس کی رسائی شاہ ایران تک تھی اور مظلوم کی آہ عرش الہی سے ٹکراتی ہے۔ بہت لوگوں نے تصدیق کی کہ گرفتاری کے دوران زمیندار اپنے عزیزوں اور ملاقاتیوں سے کہتا تھا کہ تمہاری کوشش مجھے سزا سے بچا نہیں سکتی۔ جب بھی آنکھ کھلتی ہے معصوم بچہ جسے دانستہ بس کے نیچے کچلا تھا میری چھاتی پر چڑھ جاتا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے ہلاک کر دے گا۔ اس معاملے کو ظلم کا انجام کہا جائے، مکافات عمل کا نام دیا جائے، یا یہ یقین کیا جائے کہ جس مظلوم بیوہ اور یتیم کی رسائی کسی دنیاوی حکمران تک نہ ہو سکے، اس کی مدد اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ قلعہ بنجوٹ چولستان کے علاقے میں مشہور برادری کے ایک شخص نے ایک خاتون سے شادی کی جو نیک سیرت تھی۔ اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اسی دوران اس شخص نے دوسری شادی کی۔ اس کی دوسری بیوی سے بھی بیٹا پیدا ہوا۔ اس شخص کی ملکیت 12.5 ایکڑ زرعی اراضی، تقریباً 200 بھیڑیں اور 20 سے 25 گائیں تھیں۔ اس نے تمام زندگی اپنی پہلی بیوی کی زندگی کو اجیرن کیے رکھا۔ ایک بیٹے کی پیدائش کے بعد بھی تمام زندگی نہ اسے طلاق دی، نہ اس کی ضروریات کا خیال رکھا اور نہ ہی شرعی حقوق ادا کیے۔ مجبوراً اس نیک خاتون نے بیٹے سمیت اپنے میکے گھر بسر کی ہے۔ اس خاتون کی نیک نیتی اور محنت سے اس کا بیٹا جو اپنے باپ کی تمام جائیداد سے محروم رہا، کچھ زرعی رقبہ، تقریباً 60-70 بھیڑ بکریوں اور 5-6 گائے کا مالک ہے اور اپنے ذاتی گھر کا مالک ہے، باعزت گزر اوقات ہو رہا ہے، جبکہ اس کے باپ نے مال مویشی زرعی اراضی ہونے کے باوجود ہمیشہ لوگوں سے بھیک مانگ کر صبح و شام پیٹ بھرا ہے۔ روہی میں پیاسا تڑپ کر مر گیا۔ ورثاء نے 15 سے 20 دن بعد تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ لاوارث نعش ملی، جسے لوگوں نے چندہ اکٹھا کر کے تجہیز و تکفین کی ہے۔ بعد ازاں جس بیٹے یعنی دوسری بیوی کا بیٹا کو اپنی جائیداد کا وارث سمجھا، وہ نشے کا عادی ہو گیا اور اب زرعی اراضی، تمام بھیڑیں گائیں فروخت کر کے ہر چیز سے محروم ہو چکا ہے۔ ذاتی مکان کی حالت بھی ناگفتہ ہے اور چولستان میں کسی دوسرے شخص کی گائے مزدوری پر چراتا ہے۔ باپ کی جائیداد اور غلط فیصلہ بیٹے کے لیے بھی محرومی کا باعث بن گیا۔ کوئی نفع حاصل نہ ہو سکا اور جسے محروم رکھے یعنی اس کا سوتیلا بھائی اور سوتیلی ماں تو صبر شکر کر کے سکھ سکون اور آسودگی کے ساتھ ایام زیست بسر کر رہی ہیں۔ یقیناً بیوہ اور یتیم بچے کی بد دعائیں تعاقب میں ہوں گی۔ استغفر اللہ۔ بری صحبت کا انجام برا۔
نوشہرہ جدید ضلع بھاولپور میں ایک شخص خے اور اس کے بیٹے مال مویشی چوری بھی کرتے تھے اور ڈکیتی بھی کرتے تھے۔ واردات کے دوران بعض اوقات مال مویشی چوری بھی کرتے تھے اور ڈکیتی بھی کرتے تھے۔ واردات کے دوران بعض اوقات مال مویشی کے مالکان کو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے۔ جب باہر پارٹی سراغ لے کر ان کی بستی کے قریب پہنچتے تو مقامی زمیندار مداخلت کرتے اور کسی کو کچھ ادا کر کے کچھ مال مویشی مل جاتے اور کچھ لوگوں کے نصیب میں صرف سسکیاں ہی رہتی۔ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دوسری برادری کے کچھ اشخاص نے بھی اپنے منفی کردار سے شرفا کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ نہ لوگوں کی جان محفوظ، نہ مال اور نہ ہی عزت۔ مظلوم لوگوں کی آہیں عرش الہی سے جا ٹکرائی ہوں گی اور عوام کو تنگ کرنے والوں کا گھیرا تنگ ہونے کا سامان یوں پیدا ہوا کہ خیر نامی شخص ہمسایوں سے تنازع ہو گیا۔ بات مقدمہ بازی تک پہنچی۔ دوسری فیملی جن کے ساتھ اس کی قدر مشترک صرف مجرمانہ عادات و اطوار تھیں، خے نے اپنے مخالفین پر دھاک بٹھانے کی غرض سے سین وغیرہ کو دعوت دی کہ مسلح حالت میں آئیں۔ کھانے کے ساتھ شراب نوشی کا اہتمام بھی کیا گیا۔ خے کے ڈیرے پر سب نے مل کر خوب شراب نوشی کی۔ اس دوران سین نامی شخص نے اپنے پسٹل سے ہوائی فائرنگ شروع کر دی، جو منع کرنے کے باوجود فائرنگ کرتا رہا۔ بالآخر سامنے بیٹھے ہوئے میزبان خے کے جسم سے یک کے بعد دیگرے کئی فائر نکل گئے، یوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ بعض اعضاء خے کے ورثاء نے سین کو پکڑ کر خوب تشدد کا نشانہ بنایا، جسے پولیس ہسپتال لے جا رہی تھی کہ وہ راستے میں ہی جاں بحق ہو گیا۔ یوں عمر بھر مخلوق خدا کے لیے پریشانی کا باعث بننے والے بالآخر اپنے عبرت ناک انجام کو پہنچے اور دونوں کے ورثاء مقدمات کی پیروی میں اپنی دولت اور وقت دونوں ضائع کر رہے ہیں اور بعض جیلوں میں قید کاٹ رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔